سارا سال ہر طرح کی مار کھانے کے بعد، تباہ حال معیشت کی چکی میں پسنے کے بعد، مہنگائی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے کے بعد، اور پھر سب سے بڑھ کے عسکری ریاستی ظلم اور جبر برداشت کرنے کے بعد، اپنے پیاروں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی لاشیں اٹھانے کے بعد، لاتعداد جنازے ہر سال اٹھانے کے بعد، 14 اگست کو یہ غلام قوم شور شرابہ کرتی ہے، آزادی کا جشن مناتی ہے کہ 78 سال پہلے انہیں انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ انگریز برِ صغیر سے چلے گئے، زمین کا ایک ٹکڑا ان کے حوالے کر گئے، جو کاغذوں میں ایک نئے ملک پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ کاغذوں میں بن گیا جی، پاکستان بن گیا، اسے ایک جھنڈا بھی مل گیا، اس کا قانون بھی آ گیا، اس کی فوج بھی بن گئی، نظام چل پڑا۔ لیکن آج 78 سال بعد اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں؟ ذرا آپ جشن آزادی کے کانسیپٹ پہ غور کریں، اور پھر عمران خان کا حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے اس پہ غور کریں۔ پچھلے 3 سال میں آپ کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ آپ کی آنکھوں پہ وہ برم کی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی کہ ہم انگریزوں سے 1947 میں آزاد ہو گئے تھے، ہمیں ملک مل گیا تھا۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان کا نظام آج پاکستان کی فوج چلا رہی ہے، جو 1947 سے چلاتی آ رہی ہے۔ جنرل گریسی نے پاکستان کی فوج کی تعلیم و تربیت کی کچھ سال شروع میں، پھر پاکستان کا اقتدار، حقیقی اقتدار ایوب خان کے حوالے کیا۔ ایوب خان سے لے کے جنرل عاصم منیر ذہنی مریض تک کے تمام حالات کا جائزہ لے لیں۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں؟ جو آزادی کا جشن آپ مناتے ہیں 14 اگست کو، انگریزوں سے آزادی کا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں؟ عمران خان کی حکومت ڈونلڈ لو کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے گرائی۔ جن گوروں سے آپ نے آزادی لی تھی 47 میں، انہوں نے 2022 میں آپ کے ملک کی رجیم چینج کی۔ الیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کی حکومت کا تختہ پاکستان کی فوج نے انہی گوروں کے آرڈرز پہ الٹا۔ اس کے بعد پھر جو ذہنی مریض آیا، اس نے پاکستان کے سب سے محب وطن شخص، پاکستانیوں کے لیے کیا کچھ کرنے والے عمران احمد خان نیازی کو جیل میں ڈالا، اور 3 سال گزر چکے ہیں، وہ ذہنی آزاد شخص 3 سال سے پاکستان کی فوج کی حراست میں ہے۔ اس شخص کی حراست میں ہے جو ٹرمپ کے پیچھے دم ہلاتا آپ نے دیکھا۔ اسے ٹرمپ نے اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل کہا۔ یہ صہیونیوں سے، انگریزوں سے اپنی تعریف کروا کے خوش ہونے والا ذہنی مریض آپ کے الیکٹڈ وزیر اعظم پاکستانیوں کے لیے کیا کچھ کرنے والے عمران احمد خان نیازی کو آج تک عسکری قید میں رکھے ہوئے ہے۔ کس کے کہنے پہ، کس کی ایما پہ؟ اپنے مغربی آقاؤں کی ایما پہ، CIA کی ایما پہ، اسرائیل کی، موساد کی اور امریکہ کی ایما پہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 14 اگست کو یہ شور شرابہ کرنا چاہیے؟ پچھلے 3 سال میں پاکستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے ظلم، جبر اور فسطائیت کے واقعات دیکھیں۔ وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، کہاں سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس وجہ سے کیے جا رہے ہیں، انہیں دیکھ کے تو آپ کو کسی قسم کی آزادی محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے کشمیری جو پاکستان کی شارک تھے، وہ اپنے پیاروں کی، نوجوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کو لاشوں میں تبدیل کون کر رہا ہے؟ آپ کے اوپر قابض عسکری رجیم، ان کے عسکری وردیوں والے درندے۔ ذہنی مریض کے ماتحت بلوچستان میں 2 روز قبل پاکستان کی ایئر فورس نے فضائی حملہ کیا۔ آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ معصوم بچے، نوجوان، خواتین، بزرگ پاکستان کی فوج کی بمباری کا بلوچستان میں نشانہ بن گئے۔ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ محمد حسین، خیبر پختونخوا کا ایک نوجوان جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس کو غالباً ڈپریشن کی یا دیگر مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے، اس کو پنڈی کی سڑک پہ لا کے GHQ کے باہر مار دیا جاتا ہے عمران خان کی جماعت کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے۔ آپ کا خیبر پختونخوا، وزیرستان، اس کے تمام اضلاع ڈرون حملوں کے نتیجے میں مارے جانے والے اپنے معصوم بے گناہ سویلینز کی، پاکستانیوں کی، پختونوں کی لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی یہ شور شرابہ کرتے ہوئے، یہ نعرے مارتے ہوئے، آزادی کے نعرے مارتے ہوئے، جب آپ کے ہم وطنوں پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے آپ کی عسکری رجیم کی وجہ سے، جو اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ پچھلے 3 سالوں کو دیکھتے ہوئے جو حالات اور واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 78 سال پہلے رونما ہونے والا ایک واقعہ، جس کے نتیجے میں ایک نیا ملک نقشے پہ ابھرا، ایک نیا جھنڈا آپ کو ملا، ان تمام معاملات کے، ان تمام حقائق کے اب ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ برم قائم تھا کہ ہاں ہم انگریزوں سے آزاد ہو چکے ہیں، تب تک قائم تھا جب تک رجیم چینج نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر صہیونیوں کی سہولت کاری آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آپ نے صہیونیوں کی ایما پہ عمران خان، اس کی جماعت، اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم، جبر اور فسطائیت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ پاکستان کے اوپر قابض ذہنی مریض کو ظلم، جبر اور فسطائیت کی داستانیں رقم کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ عمران خان کو جشن آزادی کی مبارک دے رہے ہیں کہ جی واحد آزاد شخص ہے، اس کو جشن آزادی مبارک۔ یار پچھلے 3 سال سے وہ جیل میں قید ہے، سوچ آزاد ہے، بالکل سوچ آزاد ہے۔
کوئی انکار نہیں کر رہا، اسی لیے تو نظام سے، مغربی سامراج کے غلام نظام سے وہ ٹکر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ انہی سے نجات کے لیے، ان کے عسکری ہرکاروں سے نجات کے لیے اس نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، لیکن وہ پچھلے 3 سال سے فزیکلی قید میں ہے، وہ عسکری اسیری میں ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ عسکری اسیری میں، عسکری قید میں اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، اس کو بلڈ پریشر کے ایشوز رپورٹ ہوئے، اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آپ جذباتی نعرے مارتے رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اپنا لہو گرمانے کے لیے۔ عمران خان کو جشن آزادی مبارک، جو واحد آزاد شخص ہے، سوچ کا آزاد شخص، فزیکلی عسکری قید میں ہے پچھلے 3 سال سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک شخص عسکری قید میں اتنے ظلم، جبر اور فسادیت برداشت کر رہا ہو اور آپ اس کو آزادی کی مبارک دیں تو کیا وہ آپ سے خوش ہوگا؟ کیا آپ کا دل یا دماغ مانتا ہے کہ آپ کو 3 سال کی اس عسکری اسیری کے بعد، اس ظلم، جبر اور فسادیت کے بعد عمران خان کو آزادی کی مبارک دینی چاہیے؟ وہ آزادی کا کانسیپٹ اب نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے حقیقی آزادی کی سٹرگل کرنی ہے۔ عمران خان نے آپ کو حقیقی آزادی کا نعرہ اور مقصد دیا ہے، یہ گول ہے آپ کا۔ جب تک یہ اچیو نہیں ہو سکتا، جب تک آپ عسکری رجیم سے آزادی حاصل نہیں کر لیتے، جب تک آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے غلام عاصم منیر اور اس کی عسکری کلٹ سے نجات حاصل نہیں کر لیتے، آپ کو یہ چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں جینا شروع کریں۔ عمران خان آزاد نہیں ہے، سوچ کا آزاد ضرور ہے، لیکن 3 سال سے عسکری قید میں ہے، اپنی بینائی کھو چکا ہے، اور اس کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ پچھلے 9 مہینے سے تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کے لیے جو اپارا کے نزدیک کوئی نیا ذاتی عسکری عقوبت خانہ بنایا جا رہا تھا وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان کہاں پہ ہیں۔ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ عمران خان اڈیالہ میں ہیں، حشاش بشاش ہیں، صحت مند ہیں، ان کی آنکھ بھی ٹھیک ہو چکی ہے، 85% خراب کی بجائے 85% دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو تسلیاں دیں۔ لیکن کشمیر سے لے کے بلوچستان تک پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی فوج پاکستانیوں کا ڈنکے کی چوٹ پہ قتل عام کر رہی ہے، چاہے وہ کشمیری پاکستانی ہو، پختون پاکستانی ہو، بلوچ پاکستانی ہو، پنجابی پاکستانی ہو، سندھی ہو، یا گلگت بلتستان کا پاکستانی ہو، یا پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن لیڈر عمران خان ہو۔ فوج ان پہ ظلم، جبر اور فسادیت کر رہی ہے۔ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ آپ آزادی کا نام بھی لیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کا گول، آپ کا ایم اور آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے۔ حقیقی آزادی نے 14 اگست 1947 والی آزادی، جشن آزادی اور اس سوچ کو ریپلیس کر دیا۔ اب وہ 78 سال پرانا واقعہ ہے جس کو آپ ایک ریچول کے طور پہ مناتے آ رہے ہیں، حالانکہ اس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو عقل، سمجھ، شعور اور حقیقی آزادی کے اصل معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔